ماتھے پہ فروزاں تھی شہادت کی بشارت، البتہ ایثار و شہید اخوت کے تیرے کردار کی جوانوں طاقت، اور نوجوانوں پہ احسانات ہیں۔ اپنے انتھک کوششوں کی وجہ سے شہید اتنے مقبول تھے کہ آج بھی ان کے جو ان کا مقبرہ ہے، زیارت گاہ ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ ایک قضیہ ہے، مجھے یاد ہے کہ میں اس وقت کچھ چیزیں استعمال کرتا تھا پارچنار میں، تو پھر وہ شارٹ ہو گئی پارچنار میں۔ مجھے بتایا گیا کہ شہید پشاور تشریف لے جاتے ہیں، تو میں ان کے کمرے میں گیا اور کہا کہ ویسے عارف آپ پشاور جائیں گے؟ اس نے کہا ہاں، میں کل چونکہ جمعرات ہے وہاں پہ چند افراد آتے ہیں، میں جاتا ہوں ان کے درس کے لیے اور ان کو کچھ نصیحت اور کچھ احکام دین بیان کرنے کے لیے اور ان کو ان کے ارشاد کے لیے۔ تو اس وقت جی ٹی کا مسئلہ تھا، لوگوں کو یاد ہے۔ سڑک بھی اتنی خراب تھی کہ دو گاڑیاں جب آمنے سامنے آ جاتی تھی تو ایک اترتی تھی، دوسری بھی اترتی تھی، پھر دوبارہ روڈ پہ آ کے ہو جاتی تھی۔ روڈ کا مسئلہ بھی تھا، پھر جی ٹی ایس کا سفر، پھر ان گرمیوں میں اور ان سردیوں میں۔ تو پھر میں نے پوچھا کتنے افراد ہیں؟ اس نے فرمایا کہ تقریباً 6 افراد ہیں کالج کے کہ وہ آتے ہیں۔ پھر بعد میں چند ہفتے بعد پھر بھی میں نے ان کو کہا کہ وہ چیز میرے لیے پشاور سے ذرا لائیے، تو اس نے کہا میں تو اب نہیں جاتا۔ کیوں؟ میں نے کہا، اس نے کہا کہ خوب 1-2 ہفتے گیا، 6 افراد، پھر 5 افراد، پھر 2 افراد، پھر 1 ہو گیا، تو پھر یہاں سے پشاور تک جانا اور سفر کرنا، پھر نوجوانوں کے ساتھ بیٹھنا۔ تو ہماری ایک آرزو ہے کہ نوجوان زیادہ ہوں کہ زیادہ وہ استفادہ کر سکیں۔ اگر ہم کچھ ایسے احکام بیان کرنا چاہیں تو زیادہ افراد ان کو سن لیں اور ان سے استفادہ کر لیں۔ بہر صورت تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس کے دل میں ایک ولولہ تھا، ایک جذبہ تھا۔ بعض لوگ ویسے لا علم کو حاصل کرتے ہیں لیکن وہ بھی مفادات کے لیے۔ آج کل اگر لوگ ناراحت نہ ہو جائیں تو ذاکر بھی ایک تاجر ہے اور ملا بھی ایک تاجر ہے، کوئی ناراحت نہ ہو جائے میرے لہجے سے۔ ہر شخص ایک تاجر ہے، کوئی بازار میں دکان کی صورت میں تجارت کرتا ہے، کوئی چند کاپیاں اٹھا کے ان میں مرثے وغیرہ ان کے ذریعے تجارت کرتا ہے، اور کوئی چند کتابیں پڑھ کے یہاں تک کہ ممبر کا کچھ مسئلہ ہو جائے، چاہے وہ احکام کو صحیح طور پہ بیان کر سکے یا نہ، چاہے وہ عبور رکھتا ہو احکام پہ، عبور رکھتا ہو مطالب پہ یا نہ، لیکن فرض یہ ہے کہ بس یہی تجارت کا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے۔ شہید خدمت کرنا چاہتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ شہید نے کہا کہ آؤ ویسے عابد جاتے ہیں تہران میں، اوپر ایک علاقہ ہے وہاں پہ آغائے عسکری کے جس کے کتب بھی ہیں، مرتضیٰ عسکری وہ ہوتے تھے۔ تو شہید نے کہا کہ چلو چلتے ہیں۔ پھر ہم قوم سے سوار ہو گئے وہاں اس کے لیے، تہران کے لیے۔ پھر وہاں پہ ڈبل ڈیکر وغیرہ چلتے تھے ہر جگہ، تو پھر اس میں سوار ہو گئے، چلے گئے تہران میں۔ اس وقت جانا بھی امامے کے ساتھ ایک مسئلہ تھا، لوگ گور گور کی امامے والے کو دیکھتے تھے، بعض جگہ تو مسخرہ بھی کرتے تھے۔ تو بہر صورت ہم وہاں گئے، درس کا سلسلہ تھا اس کا۔ اس نے بس شروع کیا جب درس، تو کہا کہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا ہے، اور اس نے صرف کچھ چیزیں کہ جو بعض لوگوں سے اشتباہ کرتے ہیں، اور میری ایک عادت تھی کہ استاد جب بات کرتا تو میں فوراً اعتراض کرتا، آغاز مکارم کے درس میں بھی میں فوراً اعتراض کرتا۔ تو بہر صورت میں نے فوراً اعتراض کیا آغاز عسکری پہ کہ وہ تو صاف کہتا ہے کہ لَإِنِ اتَّخَذْتُمْ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَسْجُنَنَّكُمْ لَتَكُونُوا مِنَ الْمَسْجُونِينَ، اگر تم نے میرے بغیر کسی خدا کو مانا تو تم مسجونین میں سے ہوں گے، تمہیں قید کیا جائے گا۔ اس نے کہا میرے درس میں اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا چلو جب اعتراض نہیں ہونا چاہیے
تو ہم بھی ایسے درس کو نہیں چاہتے تھے جس میں اعتراض نہ ہو. پھر میں ایک دفعہ گیا، وہی اول بھی تھا اور آخر بھی تھا، اور شہید جایا کرتے تھے. بہر صورت شہید خود بھی لینے کے لیے بھی پیاسے تھے. ہر جگہ جہاں پہ بھی کسی چیز کا لینے کا مسئلہ ہوتا تھا، احکام کا یا مطالب کا یا تفسیر کا یا قرآن کے مطالب کا، جہاں پہ لینے کا مسئلہ تھا، شہید ایسے کہ جیسے ایک بھوکا ہو کھانے کی طرف دوڑ کے جاتا ہو، ایسے جاتے تھے. تو یہ ایک ایمان کا مسئلہ ہوتا ہے، ایک ہدف کا مسئلہ ہوتا ہے. وہ فرض کیجئے کہ اس علم کو فروخت کرنا نہیں چاہتے تھے. اس لیے شہید کا جو کردار تھا نوجوانوں کے ساتھ، جو خدمات تھے، کہ آج کل بھی وہی نوجوان کہ جو شہید نے جن کی تربیت کی ہے وہ دوسروں کو تربیت کرتے ہیں.